अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का वही तमाशा जारी है और बहुत अच्छा एक उस पे तबसरा लुब्बे लुबाब रीमा उमर ने ट्वीट किया है। ये पढ़ लीजिए। और बहुत यानी यही है जो नहीं आज जो सामने आया वो बिल्कुल यही है अभी तक। अब ये भागने के रास्ते हैं, मतलब है कि तो बेइज्जती इस टीम की हो गई है। तीन के टोले की। अब उमर अता बंदयाल और ये मुनीब छुन्नी मुन्नी जो है साथ वाले। अच्छा, अब इनका 14 मई को हमने कह दिया है इलेक्शन, तो वो तो होंगे, लेकिन साथ ही वो गुंजाइश निकाली जा सकती है वैसे सियासी जमातें अगर आपस में मुशावरत। हमने जो फैसला ले लिया है उसको वापस लेना को मजाक नहीं है। अच्छा, ये हम का मतलब अदालत नहीं है, ये इसकी अपनी जात है जिसके तकब्बुर का ये इजहार करता है बंदयाल और इसके साथ वाले ये चुन्नी मुन्नी। अपनी जात, अपनी अना, अपनी हठधर्मी, अपनी डिटाई, अपनी सियासी वाबस्तगी और अपने माली मफादात जो डकैतियां इन्होंने पहले की हैं और डकैतियों को प्रोटेक्ट करना है और अगली डकैतियां मारनी है। इनके ख्याल में इमरान खान जब आ जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहते हैं अदालती फैसला जो है वो वापस नहीं हो सकता। साथ ही कहते हैं सियासी जमातें आपस में बात कर ले तो कोई मसला भी नहीं। अच्छा, सियासी जमातें चली जाएं, वो इमरान खान से पूछ लें जरा। अच्छा, नहीं करते जी 14 मई को, जुलाई में कर लें बड़ी ईद के बाद। अब आइन कहाँ है? वो तो 90 दिन के बाद इजाजत नहीं दे रहा था ना। अब आइन कहाँ है जुलाई में? अच्छा, क्यों? जाहिर है बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी ख्वाहिश अता बंदयाल की ये है। हसीन ख्वाब देखें इनके अपनी जात के लिए जो होते हैं, सिर्फ कि इसको किसी तरह से और रिलीफ मिल जाए, इसके होते हुए इलेक्शन हो जाए। बस जुलाई में करा लो, सितंबर से पहले करा लो, इसके होते हुए इलेक्शन, ताकि ये धांधली कर सके, ताकि ये उस प्रोसेस पर असरअंदाज हो सके। कैसी ढिठाई से डाकू जो है वो खड़ा हुआ और आइन की ताकत लेके खड़ा और डकैती की, वो कह रहा है कि हाँ मैं करूंगा। अच्छा, लेकिन ये सारे तमाशे हैं, जाहिर है तमाशे ही रहेंगे। ना तो इस बंदयाल के पास कभी इतनी ताकत थी। कुछ घंटों का खेल रह गया है आज शाम तक। आज खुद नोटिस का जो ये जो नोटिस लेने के ऊपर जो उसने बेंच ये बना रखा है, गुंडागर्दी कर रहा है, इस पे जो नई कानून साजी हो चुकी है, पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया है। आज किसी वक्त वो गजट में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और जैसे ही वो नोटिफिकेशन होगा वो कानून बन जाएगा। अब इसने रोका हुआ जरूर है उस पर अमल दरामद, लेकिन उसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। तो आज जब वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, ये दोनों ऑटोमेटिकली जो है वो फिर यानी उनके पास इख्तियार चला जाएगा आईनी और कानूनी। फिर वो उन पर डिपेंड करता है कि वो इस बेंच में शामिल होते हैं, खुद इस बेंच में शामिल होते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं या अपने ऑर्डर से इस बेंच को तोड़ते हैं या क्या करते हैं। मतलब जाहिर है कि वो बेहतर समझते हैं कि उन्हें अब रास्ता फिर आगे किस तरह से निकालना है। तो ये बेसिकली आज का तमाशा है। आज इस नोटिफिकेशन के बाद, जैसे मैंने गुजारिश की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। अब आते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर, अब बात यह है कि वो इतना फोकस्ड है, तमाम मीडिया का भी, पूरा मुल्क मुश्तमिल है बुनियादी तौर पे चंद शहरों पे, यानी मेनली पंजाब, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। ये है अशराफिया की जो है ना वारदात की मेजर पॉइंट्स। तो पूरी तवज्जो इधर रहती है। ये बिल्कुल ठीक तनकीद होती है और बिल्कुल जायज़ होती है। मीडिया की भी सारी तवज्जो इधर होती है। बाकी पाकिस्तान के यानी लोगों से मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। वो भी इन्हीं अशराफिया के उसमें घूमता है, उसको कोई परवाह नहीं है बाकी सहाफत का। अच्छा, तो उसमें गुजारिश मैं ये कर रहा था कि पख्तूनख्वा पे चूंकि हमारी तवज्जो नहीं होती, बिल्कुल निगलेक्टेड, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता पख्तूनख्वा हमारे लिए, जैसे बलूचिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इंटीरियर सिंध एग्जिस्ट नहीं करता, करता ही नहीं है सर ऐसे। जैसे ही अभी जजों में आप देखें, पख्तूनख्वा में आइन नहीं है, पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की कोई जल्दी नहीं है, पंजाब में जल्दी है, पख्तूनख्वा में कोई नहीं। उसी तरह जिस तरह हमारी दिलचस्पी पख्तूनख्वा में नहीं है, वैसे ही हमारी कोई दिलचस्पी आज़ाद कश्मीर में भी नहीं है। जाहिर है आज़ाद कश्मीर जो भी अभी हुआ है, वहाँ जो वज़ारत उज़्मा चेंज हुई है, जिस तरह से हुई है, और पीटीआई को ठुड्डे मार के उस वज़ीर-ए-आज़म को निकाला और नया वज़ीर-ए-आज़म आया और उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ को पूरे आज़ाद कश्मीर में कालअदम कर दिया गया है। फोकस नहीं है वहाँ पे, वरना मालूम हो जाता है कि आज़ाद कश्मीर पे किसकी हुकूमत है, एक्चुअली वहाँ कौन हुकूमत करता है। वैसे तो सारे मुल्क में ही भी नो कि कौन हुकूमत करता है, लेकिन कहीं इंटेंसिटी बहुत डायरेक्ट है, कहीं इनडायरेक्ट है। ये फ़र्क तो है ना। आज़ाद कश्मीर में या पख्तूनख्वा में वो वाले हिजाब नहीं रखे जाते जो पंजाब और सिंध में किसी हद तक रख लिए जाते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का कालअदम हो जाना और ठुड्डे मार के उसके यानी उसके वज़ीर-ए-आज़म को निकालना, ये समझने वालों के लिए निशानियां ही हो सकती हैं ना, जिनको आर्मी चीफ के अपने बयानात पर यकीन नहीं है,
جن کو ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی یعنی وہ سیکٹری اور ان کے ساتھ سیکٹری ڈیفنس کا چیمبر جا کے ملاقات، وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پختونخوا کی طرف کیا دیکھیں گے؟ پختونخوا میں اس وقت میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ وہاں پتہ کریں تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس وقت وہاں پختونخوا میں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا میڈیا ٹینشن وہاں زیادہ نہیں ہے، وہاں ایک ڈنڈا اور جھاڑو جس طرح سے پھڑ رہا ہے ان کے دبا کے۔ علی امین گنڈا پور تو ایک مثال ہے نا، بال کاٹ دیے اس کے، یہ کھلنائک بنتا تھا نا اپنی طرف سے سنجے دت والا، ایسے ایسے کر کے تو وہ پولیس نے حجامت کر دی ہے سامنے کھڑے۔ اظہر صدیق نے بشرا بی بی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور، کہ عید کی چھٹیوں میں ایک ممکنہ آپریشن ہو سکتا ہے زمان پارک پہ اور روکا جائے، اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج اس کی لاہور ہائی کورٹ جو کہ ظاہر ہے کہ اب آپ اندازہ لگا لیں نا کہ لاہور ہائی کورٹ، اور اس نے اسی چیف جسٹس کے موجودہ ہوتے ہوئے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا اس پٹیشن کو، بلکہ اظہر صدیق کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ساتھ میں۔ اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں، یہ ان کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ 4 دفعہ ان کا لائسنس پہلے کینسل بھی ہو چکا ہے جھوٹ بہت ثابت ہونے پر، اور اب 1 لاکھ روپے جرمانہ یہ کرا بیٹھے ہیں۔ تو یہ اشارے ہیں یار، آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، پختونخوا میں دیکھ لیں، اب لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، آج وہ قانون بن جائے گا تو یہ اب جسے کہنا چاہیے وی آر موونگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن، انشاءاللہ اچھی امید ہے۔ آگے چلیں، دیکھیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری، میں جس ملک میں یہاں برطانیہ میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ جب آپ آ کے رہتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کو کوئی تھوڑا شوق ہو یعنی ہسٹری کا یا کرنٹ افیئرس کا، آپ دیوانے جنونی نہ ہوں یعنی، تو پھر اگر آپ ان ملکوں میں رہتے ہوئے ان ملکوں کی تاریخ میں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے معاملات میں وہ تمام جس کو تاریخ دور کہا جاتا ہے، ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، جہالت کا دور کہا جاتا ہے، جب انگلینڈ میں تھا، یورپ میں تھا، بالکل وہ وہی ہے جو آج کل پاکستان اور پاکستان جیسے ملک جس سے گزر رہے ہیں۔ اس بحث کو یعنی جب پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ آئین جب آپ پڑھائیں گے پرائمری اور سیکنڈری اسکول میں تو پتہ چلے گا کہ ریاست کیا ہوتی ہے، قومی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اور اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ یہ وہاں پہ ایک فیصلہ ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے پاکستان میں۔ بٹ یہاں پہ بھی جب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں تو پارلیمنٹ کو یہاں پہ بھی یہاں کی ترقی، یہاں کی خوشحالی، یہاں کی معیشت، یہاں کی آزادیاں، یہاں کی تحفظ، یہاں کی پروٹیکشن، وہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، یعنی ان کا جو فورم ہے پارلیمنٹ، وہ سپریم ہے، وہ سپریم ہے۔ کسی سرکاری نوکر، کسی جج، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اختیارات کی طرف کو ہاتھ بڑھا کے دیکھ سکے۔ پارلیمنٹ واپس پلٹے گی اور پلٹ کے پھر وہ کرے گی اس کے ساتھ جو یہاں پہ جب پارلیمنٹ، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، معلوم ہے تو یاد دلا دیتا ہوں، نہیں تو گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک زمانہ یہاں گزرا ہے برطانیہ میں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں بادشاہ جو یہاں کا آپ اس وقت سمجھ لیں ڈکٹیٹر ہوتا تھا، اور پارلیمنٹ کو آزادیاں آسانی سے تو نہیں ملی بھائی۔ ایک زمانے میں فوج تقسیم ہو گئی تھی برطانیہ کی، بادشاہ کی فوج علیحدہ ہو گئی، پارلیمنٹ وہ فوجی جو پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کو مانتے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور ان دونوں فوجوں کی آپس میں پھر بیٹلز ہوئی ہیں، ایک نہیں بے شمار۔ ایک زمانے میں لندن ایک کیپٹل ہو گیا تھا، آکسفورڈ دوسرا کیپٹل ہو گیا تھا، اتنی ڈویژن آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کی جو یعنی یہاں عوامی نمائندوں کی جو طاقت تھی، انہوں نے پھر آن دا گراؤنڈ شکست دی ہے یہاں کے نوکروں کو، یہاں کے ڈکٹیٹروں کو۔ برطانیہ کی جو اشرافیہ، کسی زمانے میں آپ ان کو بڑا مہربان سمجھتے ہیں، یہ کہیں زیادہ ظالم تھے، وہ کہیں زیادہ پاکستانی اشرافیہ سے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اتنے ہی ظالم تھے یہاں کے اشرافیہ بھی، اس سے بری طرح سے اپنے لوگوں کو بھی یہ مارتے تھے، باقی دنیا کے لوگوں کو بھی مارتے تھے۔ اگر آپ آج بھی کسی عام انگریز سے گفتگو کریں اور پرانی بات کریں نا کہ بڑی امپائر تھی تمہاری، بڑا یہ تھا، تو وہ بس ایک لطف و سرور تو لے لے گا بیچارہ کہ اس قوم کا ہے، لیکن جب اپنا دل کھولے گا تو گالم گلوچ اپنی اشرافیہ کی وہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا ملا برٹش راج سے، ہمارا کیا لینا تھا برٹش راج سے یا امپائر سے۔ ڈیوکس تھے، یہاں کے بڑے بڑے آفیسرز تو دنیا میں جا کے موجے کرتے تھے، وہ مزدور تو جو عام مزدور تھا وہ تو جنگوں میں استعمال ہو گیا، پہلی جنگ عظیم میں، دوسری جنگ عظیم میں، بکرا تو وہ بنا۔ تو مطلب اشرافیہ کی جو سلوک رہا ہے قبضے کا، وہ انگلینڈ میں بھی یہاں پہ جو خوشحالیاں آئی ہیں، انہوں نے بہت لڑکے لی ہیں۔ سو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے پاکستان میں بھی، اور نہ ہی ان چیزوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہ بک گئی گل، بس قیامت تک ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت دریا بہتا ہے، جھیلیں بہتی ہیں، دن گزرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں بھی آج بہت سارے معاملات میں یقیناً ہم یورپ کے حساب سے تو خیر ڈارک ایجز میں ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ
یہ لڑائی بڑھتی رہے گی، یہ رکے گی نہیں. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو سپریم ہونا ہے. یہ پارلیمنٹ ہی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان جتنا بھی بچ گیا ہے وہ اسی آئین کی وجہ سے بچا ہوا ہے. مزید چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ اللہ رحم کرے مزید نقصان کر سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ مزید چھیڑ چھاڑ کرنے کی، دوبارہ سے اس کو بالکل توڑنے کی اب کسی میں ہمت باقی رہ گئی ہے. اس کی ایک مثال 18ویں ترمیم ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ، یہ صرف جنرل باجوہ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. ان کو جب سے یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پسند نہیں ہے، نہیں کر پا رہے نا ریورس ابھی تک. سو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بلینک کسی کے پاس چیک آ جائے کہ وہ جو مرضی کر لے. ہمارے ہاں ولاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں انشاءاللہ ایک نیا سفر شروع ہوگا. ایک بہت اچھی خبر بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. فارملی بہت اچھی بات ہے. ہمارے تعلقات، ہماری اگر کوئی خوشحالی یعنی ہمیں چاہیے تو اس کی جو پہلی چابی ہے وہ بھارت ہے. پہلی چابی بھارت سے ہمیں تعلقات اچھے کرنے ہیں، تجارت کی طرف آنا ہے، اور اس میں پاکستان کا مفاد ہے، اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو وہاں جا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس سے خیر اور امن، ترقی، خوشحالی کا راستہ دونوں ملکوں کے لیے. دیکھیں بھارت کو نہیں فرق پڑتا، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں. اب تو یہ پیور ہمارا انٹرسٹ کی بات ہے، ان کے بھی انٹرسٹ کی بات ہے. ظاہر ہے نا وہ کہ ہمسایہ ہے پاکستان، اگنور تو نہیں آپ اسے کر سکتے، ڈسمس تو نہیں کر سکتے. بھوٹان تو نہیں ہے. تو اچھی خبروں کے ساتھ اور اچھی امیدوں کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.